السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان عجیب و غریب قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ سائفر جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کا پورا بیانیہ کھڑا کیا ہوا تھا، 8-9 مہینے قوم کو ٹکٹکی پر ٹانگے رکھا عمران خان صاحب نے۔ اس سے پیچھے تو پہلے ہٹ گئے تھے، مگر اب اس سے جان چھڑانے کے چکر میں جان چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی یہ تو پتہ آگے چلے گا۔ لیکن اب ایک اور معاملہ بھی عمران خان صاحب کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے پارٹی سربراہی کا، اس سے ہٹانے کے معاملے پر خان صاحب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کیونکہ سیاسی میدان سے تو شکست کھا چکے ہوئے ہیں، سیاسی میدان میں تو کہیں کے نہیں رہے، اب جو قانونی اور عدالتی محاذ ہیں وہاں سے بھی عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ دوڑ لگائیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پہلے میں ذہنی کیفیت والا معاملہ جو ہے نا اس پر بات کروں گا۔ وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے بندہ اگر ایک کے بعد ایک سیاسی شکست کھائے اور پھر جو بندہ اپنے آپ کو سسٹم سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھ بیٹھے اور وہ یہ سمجھے کہ جی میں اشاروں پر فوج کو بھی نچاؤں گا، عدلیہ کو بھی نچاؤں گا، الیکشن کمیشن کو بھی نچاؤں گا اور نہ جانے کیا کیا کروں گا، اور پھر وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں ان کے سامنے آ کر کھلتی جائیں کہ بھئی آپ کچھ نہیں ہو، تو کون والا میسج آ جائے نا۔ یعنی انتخابات مانگے انکار ہو گیا، مرضی کا آرمی چیف مانگے انکار ہو گیا، 2 لانگ مارچ کیے ناکام ہو گئے، 2 الیکشن جیتے مگر کچھ بھی نہیں ملا، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا، پرویز الہی گلے پڑ گئے۔ تو پھر ظاہر ہے انسان ذہنی طور پر تو نہ جانے کس عالم میں ہو، کس حالت میں ہو، وہ مجھے نہیں پتہ۔ لیکن جو مجھے آج صبح ایک چیز دیکھ کر مجھے ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ذہنی کیفیت میں نہیں ہیں، ان کے معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں۔ خیر ان کو کل تو شوکت خانم بھی لے جایا گیا تھا، لیکن ان کے معاملات میرا خیال ہے شوکت خانم سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ کا علاج میرا خیال ہے شوکت خانم میں نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ہڈیوں کا علاج بھی شوکت خانم میں ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بہرحال پیسے والے آدمی ہیں، ان کے پاس وہاں ڈاکٹروں کو بلا لیتے ہوں گے۔ لیکن جو صبح میں نے ایک چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ آج میں دفتر کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے ٹویٹ دیکھا ایک عمران خان صاحب کا، بڑا دلچسپ ٹویٹ تھا وہ۔ میں نے اس کے اسکرین شاٹ بنا کر رکھا تھا، مجھے پتا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اب وہ بعد میں نے جو اسکرین شاٹ بنایا تھا پورا نہیں بنایا تھا، لیکن بہرحال وہ یہ ریکارڈ پہ آ گیا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات چل رہے ہیں، دوسرا مرحلہ ہے انتخابات کا، اور اس میں پی ٹی آئی کو بہتر پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، یعنی وہ بالکل صفایا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے آزاد جموں کشمیر میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہاں پر سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم ہیں۔ وہ سردار تنویر الیاس صاحب جن کے لیے الزام تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پیسے دیے، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے جن کے وہ جو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے ان کو وہاں پر پیسے کھلائے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، پھر عمران خان صاحب نے اچانک ان کو ٹکٹ بھی دے دیا تھا۔ تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہاں پر۔ خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے خلاف متحرک ایک محتسب الیکشن کمیشن کے باوجود بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر اور سردار الیاس تنویر کو مبارکباد۔ اب یہ ٹویٹ میں نے دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ یار میں شاید بے خبر آدمی ہوں، صحافی ظاہر ہے صحافی ہوتا ہے، مطلب اتنا کچھ لازمی نہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہو۔ لیکن پھر میں نے ریکال کیا کہ یار آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، انتظامی طور پر ان کا معاملات پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کے جو ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، پاکستان کی پولیس، یعنی ان سب سے الگ ہے، ہماری سرحد کے اندر ہیں۔ مگر یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں کوئی پاکستان کا الیکشن کمیشن انتخابات کرواتا ہو۔ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، یعنی کم از کم ایک الیکشن تو تگڑا عمران خان نے آزاد کشمیر میں لڑا نا کہ حکومت بنائی۔ عمران خان صاحب 26 سال سے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب یورپ کو یورپین سے زیادہ جانتے ہیں، عمران خان صاحب قبائلی علاقوں کو قبائلی علاقوں سے زیادہ جانتے ہیں، افغانستان کو افغانستان والوں سے زیادہ جانتے ہیں، انڈیا کو انڈیا والوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی مرضی ہے۔ لیکن یہ جب میں نے ٹویٹ پڑھا تو مجھے لگا کہ یار یہ مطلب ایک وزیر اعظم رہ چکے شخص
جو ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کا سب سے مضبوط ترین طاقتور ترین لیڈر ہوں اور میری جماعت پورے ملک میں ہے اور ظاہر ہے جیت رہی ہے، اس کا مطلب ہے، وہ اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں انتخابات کرواتا ہے یا آزاد کشمیر کا اپنا الیکشن کمیشن ہے؟ میں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر کوٹ ری ٹویٹ کیا، میں نے لکھا، ظاہر ہے سوال کیا، بے خبری یا کچھ اور؟ آزاد جموں کشمیر کا اپنا بااختیار الیکشن کمیشن نہیں ہے، میں نے سوال کیا ہے کیا آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات چیف الیکشن کمشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ نے کروائے ہیں؟ اس کے کچھ دیر بعد عمران خان صاحب دوڑ گئے، ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے چلے گئے۔ پھر میں نے وہ تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی پڑی ہوئی، کیونکہ میرے پاس شو ہوگا، میں نے کیونکہ کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے، میں نے وہ تصویر بنائی اور پھر میں نے سوال کیا کہ یہ شخص پتہ نہیں کس کیفیت میں سوچتے اور بولتے ہیں۔ الیکشن تھا آزاد کشمیر کا اور الزام لگایا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، کسی نے سر پر پانی ڈال کر جگایا اور حقیقت بتائی، تب جا کر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو قوم کو پکا سا منہ بنا کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ، صرف اور صرف تعصب سے بھرے ہوئے الزامات، پروپیگنڈا میں جینے والے، صرف پروپیگنڈا کرو، بولی جاؤ اتنی بڑی زبان سے، جتنا مرضی بولی جاؤ، کینچی کی طرح چلاؤ زبان، اور لوگ جھوٹ پر یقین کر لیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے کہ سچ بول کر اپنی مقبولیت بنانا زیادہ مشکل ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو بدنام کرو اور اپنا پروپیگنڈا بیچو۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل سیاست ہے، یہ پروپیگنڈا میں جیتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں۔ آج دیکھیں، آج جو ہوا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، وہ منگلا کی کوئی تقریب تھی، وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو پراپر وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکول میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب میٹنگ ہوگی آزاد کشمیر کے متعلق تو وہ میٹنگ میں بیٹھیں گے، جو بات انہوں نے میٹنگ میں کرنی ہوگی وہ انہوں نے عمرانی طبیعت ہو جاتی ہے نا انسان کی، تو انہوں نے وزیر اعظم کو تقریب میں وہ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب میں جیسے وائنڈ اپ کر رہے تھے خطاب، تو انہوں نے ان کو ٹوکا، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو آپ نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ پھر سردار الیاس تنویر بول رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس پر بعد میں بات کر لیں گے، وہ پھر بول رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں پلیز، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ بےزتی نہیں ہو گئی؟ بےزتی ہو جاتی ہے نا۔ مطلب شہباز شریف کو کتنا ایک فرق پڑا، اوقات دکھائی آپ نے، حیثیت دکھائی کہ جی ہم مطلب پروٹوکولز ہوتے ہیں، آپ بھی پرائم منسٹر ہو، وہ بھی پرائم منسٹر ہیں، آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، آپ پروٹوکول میں ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، جو بات آپ نے کرنی ہے، یہ نمونہ کرنے کے بجائے، یہ ڈرامہ کرنے کے بجائے آپ بیٹھ کر سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے، عمران خان صاحب کا انداز سیاست ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مشہور ہونا ہے تو کر لیں، تو تھوڑی دیر کے لیے مشہور ہونے والے جو معاملات ہیں وہ اس طرح عمران خان صاحب چلائے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جس دن عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ جی اب میری حکومت نہیں بچنی، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، DGIS ہے جنرل ندیم انجم، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ کی حکومت نہیں بچا سکتے، سیاست چھوڑ دی ہم نے۔ اس دن عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں نے پبلک میں آ کر ڈرامہ کرنا ہے۔ کیا ڈرامہ کیا؟ سائفر نکالا 27 مارچ کو۔ سائفر کے اوپر کئی سوالات تھے۔ اگلے دن 28 مارچ کو کچھ صحافیوں کو عمران خان صاحب نے بلا کر سائفر دکھایا تھا، ہمارے بھی کچھ دوست تھے، ہم نے پوچھا کہ جی آپ نے وہ سائفر دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دور سے دکھایا گیا تھا، 15-20 گز کی دوری پر، فٹ کی دوری پر، اور وہاں سے وہ لگ رہا تھا کہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے سائفر ہوتا ہی کوٹس میں ہے، وہ اپنی ان کی زبان ہوتی ہے، تو اس میں کیسے سمجھے، لیکن ٹھیک ہے سائفر تھا جی، حقیقت ہے بھائی، وہ تو حقیقت ہے سائفر تھا۔ سائفر کے اندر کیا تھا؟ اگر سائفر کو ڈی کوڈ کر کے بھیجا ہوتا اسد مجید صاحب نے اس زبان میں جو زبان عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، تو آج اسد مجید صاحب جو ہیں وہ بیلجیم کے سفارت خانے سے اٹھا کر واپس ترقی دے کر پاکستان میں وزارت خارجہ کے سیکریٹری کے آفس میں نہ بٹھائے جاتے۔ تو ان کا تو یعنی وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی کہا گیا تھا کہ جی وہ سائفر جو ہے وہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے اور اسد مجید نے یہ بتایا وہ بتایا۔ اسد مجید نے تو 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کو بھی بریف کر دیا تھا، اس سے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انہوں نے مداخلت کی تھی۔ بہانہ یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ جی میں نے کیونکہ روس سے تیل خریدنا تھا،
میں کیونکہ روس کے دورے پر چلا گیا تھا، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی روس کے دورے پر پشیمانی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے انٹرویو دیا امریکن کسی چینل کو، انہوں نے کہا میں روس کے دورے پر مجھے پشیمانی ہے، کیونکہ اب امریکہ کو کے پاؤں پکڑنے ہیں نا، اب ظاہر ہے امریکہ کے بوٹ وہ پالش کرنے عمران خان صاحب نے، بوٹ تو طرح طرح کے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے پشیمانی ہے۔ آج کی خبر ہے، ابھی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں اس سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کی ہے مصدق ملک نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا روس سے تیل اور گیس خریدنے کے لیے بات کر لی ہے، اور اگلے مہینے روس کے متعلقہ وزیر آ رہے ہیں، اور اگر یورپ اور دوسرے ممالک خرید سکتے ہیں روس سے سستا تیل تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ تو پاکستان کی گورنمنٹ تو وہی کر رہی ہے جو آپ نے کہا کہ جی مجھے کیونکہ اس چیز کی سزا دی گئی کہ میں نے روس سے تیل خریدنا تھا، تو وہ تو حکومت خرید رہی ہے۔ تو بہرحال تو جو سائفر کا ڈرامہ تھا عمران خان صاحب کا، اس کی جو سازش تھی نا سائفر کی، وہ امریکہ نے کی یا نہیں کی؟ وہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی وہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی، عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش بلاول ہاؤس میں نے کی تھی، اور وہ تھی تحریک عدم اعتماد کی سازش، اور بات ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی سازش نہیں تھی، یہ ایک ہمارا للکار تھی اور واضح اپنا حملہ تھا عمران خان کی حکومت پر، جو حکومت ختم ہو گئی۔ اب ویسے مجھے ایک جملہ نا یا آج صبح میں دیکھ رہا تھا، بڑا دلچسپ صورتحال بن گئی عمران خان صاحب کے لیے، سوچا وہ میں نے وہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا لیکن آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے مذاق لوگوں کی نا تضحیق کرتے ہیں، بیبی بلاول، بیبی الہی، مونس الہی صاحب کو نا عمران خان صاحب اس طرح کر کے پکارا کرتے ہیں، بیبی الہی، تضحیق کرتے ہیں، اپنے علاوہ وہ کسی کو عزت کے قابل سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیبی بلاول جو ہیں انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ مل کر عمران خان کو للکارا، باقی اتحادیوں کے ساتھ ظاہر ملے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حکومت گرانے آ رہے ہیں، سر عام للکارا، سامنے سے وار کیا، تحریک عدم اعتماد لے آ کر حکومت گرا دی۔ اچھا اب بیبی الہی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل گئے، وہ اور ان کے ابا، وہ اب عمران خان کے اوپر پیٹھ پر وار کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جواب دے، ان کو کوئی روک سکے، روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے عمران خان صاحب۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کا عالم ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو سائفر والا معاملہ تھا جس کو عمران خان صاحب نے وہ ایک سازش قرار دیا کہ جی سازش میرے خلاف کی گئی ہے، آڈیوز آ گئی 3 مارکیٹ میں، تینوں آڈیوز میں بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ سائفر سازش عمران خان صاحب کی تھی اور کسی کی نہیں تھی۔ ایک خط آیا عمران خان صاحب کو، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب آن ریکارڈ آ چکے ہوئے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی آن ریکارڈ آ چکے ہوئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں کہ جی انہوں نے کامرا میں جو تقریب تھی وہاں پر 9 مارچ کو میرا خیال ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی یہ سائفر آیا ہوا ہے، اور آپ ممالک ہیں دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں، ان کے متعلق ایک سفارتی ادب و آداب ہوتا ہے، آپ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ سائفر آیا ہوا، تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نارمل چیز ہوتی ہے، آتا رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے چھپا دیا، لیکن اپنے جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری جب ان کو فون پر بتا رہے ہیں کہ یہ سائفر آیا ہے اس طرح، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کو دبا لو، چھپا لو، اس کے ساتھ کھیلیں گے، لیٹس پلے ود اٹ۔ پھر وہ اسی آڈیو میں، وہ جو آڈیو کال ہے اسی میں اعظم خان عمران خان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ ایک میٹنگ بلائیں، سیکرٹری خارجہ کو بلائیں، وزیر خارجہ کو بلائیں، اور ان کو بلا کر یہ جو سائفر ان کے سامنے ہم رکھیں گے، پھر سائفر کو ڈی کوڈ کریں گے، اس کا جو تجزیہ ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اور وہ تجزیے میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ پھر وہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو اس میٹنگ میں کی 2 آڈیوز آتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ ہم تجزیہ اپنی مرضی سے کریں گے، تو وہ کریں گے، اور پھر دوسری آڈیو میں عمران خان صاحب سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں تو ان سوالوں کے جواب وہ دے رہے ہیں، شیریں مزاری کا سوال ہے، اسد عمر کا سوال ہے، تو اس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اسپون فیڈنگ کرنی ہے لوگوں کو کہ ہمارے خلاف سازش ہے، ہم غلامی نام منظور، مطلب اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی وہ سازش تھی۔ اب وہ جو آڈیوز تھیں ان آڈیوز کے اوپر تحقیقات تو ہونی تھی کہ جی آپ نے پاکستان کے خلاف اتنا بڑا کھلواڑ کیسے کیا، آپ بطور پرائم منسٹر، ایک آفیشیل سیکرٹ تھا، آپ اس کے اوپر کھیلے ہیں، آپ نے اس کے اوپر جو ڈرامہ رچایا ہے۔ ایف آئی اے نے، حکومت نے کمیٹی بنا دی، فیصلہ کیا تحقیقات کا، عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے، تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہے، ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ سازش تھی تو آپ تفتیش کریں، جا کر ان کے منہ پہ دے ماریں ایف آئی اے کو، یہ لیں یہ ثبوت ہے، سازش ہوئی تھی میرے خلاف۔
دیں منہ بند کریں، نہیں، دوڑے دوڑے عدالت چلے گئے لاہور ہائی کورٹ، کہا کہ جی یہ میرے خلاف جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یہ تحقیقات سے روکیں۔ جب وہ میں نے خبر دیکھی نا تو مجھے خبر ایک اور یاد آ گئی کہ جب عمران خان صاحب نے وہ جو جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دی تھی تو اس دوران جو تحقیقات ہو رہی تھیں، جو مقدمہ تھا، عمران خان صاحب کو تو شامل تفتیش کیا ہی نہیں گیا تھا۔ تو عدالت میں، سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس سے پوچھا گیا تھا جج صاحبان کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، کہ جی آپ نے کیوں نہیں عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تو تفتیش میں شامل ہی نہیں ہو رہے، اور دوسرا وہ عدالت میں گئے تفتیش روکنے کے لیے، تو عدالت نے کہا تفتیش نہیں روکی جا سکتی، ہم تفتیش نہیں روک سکتے، تفتیش ہونے دیں، باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تفتیش تو عدالت شاید روک لے، لاہور ہائی کورٹ مجھے نہیں پتا عدالت کیا کرے گی، لیکن میں آپ کو ایک فیصلہ بتا رہا ہوں کہ تفتیش نہیں روک سکتی، عدالت نے کہا ہم تفتیش نہیں روک سکتے۔ تو عمران خان صاحب اگر سچے ہیں، اگر سائفر والی کہانی ٹھیک انہوں نے وہ تھی، تو پھر عدالت میں معاملہ چلا گیا ہوا ہے تو عدالت میں جا کر ثبوت دیں، نہیں، اور عدالت کہہ رہا ہوں ایف آئی اے میں تحقیقات میں جا کر ثابت کریں اپنے معاملے کو۔ دوڑ رہے ہیں وہاں سے، ہر معاملے سے دوڑتے ہیں، 35 پنچر سے دوڑ گئے تھے، الیکشن اپنا وہ جو تھا وہ کیا نام ہے اس کا، فارن فنڈنگ کیس سے دوڑے، توشہ خانہ کے معاملے سے دوڑے۔ توشہ خانہ والے معاملے میں ایک نئی چیز آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ایک شخص کوئی چلا گیا ہے پٹیشن لے کر کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ ریفرنس میں ان کو نااہل کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان کو پارٹی سربراہی سے بھی ہٹایا جائے، نااہل شخص پارٹی سربراہی میں پر نہیں رہ سکتا۔ اب اس میں عمران خان صاحب کو 13 دسمبر کے لیے نوٹسز کیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ جو تھا وہ نااہلی والا، وہ تو بہت حد تک میرا خیال ہے کلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ وہ نااہل نہیں، ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے، لیکن بہرحال اب الیکشن کمیشن نے نوٹس تو بھیج دیے ہیں۔ اب یہ معاملہ بات جب ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ عمران خان صاحب پارٹی کی سربراہی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر تو صرف ڈی سیٹ کی حد تک معاملہ ہے تو سربراہی وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں معاملہ نااہلی کی طرف ہے تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے۔ یہ معاملہ آگے کا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی تھی سازشی بیانیے کی، امریکی سازش، سائفر وغیرہ، اب اس سے جان چھڑا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ یار اس کی تفتیش اور تحقیقات نہ ہونے دیں۔ بھائی کیوں نہ ہو تحقیق، کیوں نہ ہو تفتیش، کریں نا تفتیش۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سازش نہیں تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں ہو چکا کہ سازش نہیں ہے، فوج باضابطہ طور پر پریس کانفرنسز کر کے 2-3 بار کہہ چکی کہ آئی ایس آئی نے تحقیقات اور تفتیش کی ہیں، کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ تو جب ادارے کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی اور آپ کو پہلی بار موقع مل رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ ثابت کریں کہ سازش تھی، اور آپ کی جو آڈیوز ہیں یہ کیوں بنی ہیں، کس طرح سامنے آئی ہیں، اور وہ کہتے تھے نا کہ آڈیوز کی لیک ہونے کے اوپر بھی تحقیقات ہو، تو جب آپ کو موقع مل رہا ہے سب کو اپنا جواب دینے کا، سب کے منہ بند کرنے کا، تو آپ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے دوڑ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس سوائے پروپیگنڈا، سوائے واویلا، سوائے وہ کیا ہوتا ہے یہ رولا ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہے، ثبوت ہے نہیں، تو دوڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے۔ مگر اب دوڑ نہیں سکتے، ویسے ٹانگوں میں زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اب دوڑ نہیں سکتے کیونکہ اب قانون عمران خان صاحب کے تعاقب میں کیا بلکہ قانون عمران خان صاحب کا گھیرا کر چکا ہوا، تعاقب میں نہیں ہے، گھیراؤ کر چکا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔